رسول میں تقریر گانے میں کے نہیں کر رہا واللہ یہ پتہ نہیں کیوں یا تو گاڑے پیروں دی نظر ماشاءاللہ یا جس کا کمال اس کی نظر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آپ بھی اس طرح بیٹھ کے نیچے ہاتھ مرشد کا اوپر آپ کا اوپر پھر مرشد ایسے ہی ہوتا ہے بعد رش ہو تو پھر کپڑے وہ تو ضرورت کے مطابق ہوتا ہے نا اکیلا والا تو ایسے ہوتا ہے خواتین کو بیٹھ کرنا ہو یہ سنت مصطفیٰ سرکار کپڑا پکڑاتے ہیں جو پیر عورتوں کے ہاتھ پکڑ کر بیٹھ کے وہ طریقت کا سچا سوچا بھیج رہی ہے آقا کریم یا تو پانی کے ٹپ میں ہاتھ رکھتے برتن میں تو پھر خاتون کا ہاتھ اسی پانی میں ہوتا تو بیٹھ فرماتے مس نہیں آپ کر حالانکہ سرکار امام الانبیاء ہیں عورتیں بھی امتی ہیں مرد بھی امتی ہیں لیکن آپ نے یہ سارا طریقہ تھا الحاضر کیا نیچے ہاتھ مرشد کا اوپر مرید کا اوپر پھر مرشد صحابہ رسول آئے سرکار کا دست مبارک نیچے اوپر صحابی کا اوپر میرے مصطفیٰ کا بیعت کون کر رہا ہے کون لے رہا ہے حلف میرے مصطفیٰ نے لیا میرے صحابہ جب تک پاک عثمان کا بدلہ نہیں میں لیتا تم میرے ساتھ رہو گے سب نے کہا یا رسول اللہ ہم تن بھی ماریں گے من بھی ماریں گے سبحان اللہ جب بیعت ہو گئی نا اسی وقت اللہ نے وہی بھیج دی رب کو دا بڑی پسند ہے پہلے بھی بیعت ہوئی تھی لیکن یہ آئے تو پہلے نہیں آئے پتہ یہ چلا وہ تو عثمان کے نام پہ بیعت رب کو بھی بڑی پسند آئی ہے اور ہاتھ میں آج رب نے فرمایا محبوبہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہے تیرے ہاتھ میں کیونکہ ہاتھ سرکار کے تھے فرمایا میرے حبیب رسول انہوں نے جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ رکھا ہے تیرے میں نہیں رکھا یہ رب کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھا ہے ان کے اوپر جو ہاتھ ہے محبوب صاحب تیرا ہے حقیقتاً یہ رب کا ہاتھ ہے رب نے اپنے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا جس کو رب کہے میرا ہاتھ اس ہاتھ کی پھر شان کیا ہوگی بلکہ غزوہ حنین کا موقع پڑے سورہ توبہ اس کی تفسیر میں یہ موجود ہے کہ اس وقت جب مسلمان غزوہ حنین کی طرف جا رہے تو 12,000 کا لشکر تھا تو پہلے بدر میں تو 313 تھے اب تعداد کافی بڑی تو کثرت تعداد توجہ وقت بڑا جو بلا ہے نقیبی ہے نا تیرا دھیان اس واسطے کہ کل کوئی کسی کے عقیدے پہ ضرب نہ لگائے اب دھیان ان کا نا اپنا صحابہ رسول نے اب گنتی کی طرف دیکھا گنتی دیکھ کر دل میں خیال ہے آج تو خیر راج وڈے آئے آج تو جماعت عظیم ہے اسلحہ ہے چھکے چھڑا دیں گے میدان میں اترے تو شکست کے آثار نظر آنے لگے شکست ہوئی نہیں آثار نظر آنے لگے راز یہ تھا کہ رب کائنات نے پردہ یہ کھولا پہلے تم لڑتے تھے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر آج تم افراطی قوت کی طرف آ گئے ایک لمحہ بھی جب تم نے اپنے اسلحے کی طرف دیکھا ہے تو تمہیں پتا چل گیا یہاں اسلحے سے نہیں جیتا جاتا مصطفیٰ کی محبت میں لڑا سبحان اللہ مصطفیٰ کریم کی محبت میں ڈاکٹر سے معذور بابا بھی بیٹھا ہوا کمال کر جائے سبحان اللہ مصطفیٰ کی محبت ہو تو پھر اگر فردی پولیس کی ہو گورنمنٹ کی تو پھر کام کر جاتا ہے مستری کا بیٹا علم دین جس کا آج یوم شہادت ہے قاضی علم دین شہید لاہور جن کا بیانی شریف مزار ہے ناموس شمشارت کا محافظ جان دی نہ علم دیکھا نہ مال دیکھا بس ناموس مصطفیٰ کو دیکھا تو تن من دھن قربان ہمارے عزیزان غریب باتیں لمبی ہوتی ہے پھر وقت اتنا نہیں میں واپس پلٹتا ہوں آقا علیہ السلام نے نا زمین پہ ہاتھ مارا اللہ کے رسول نے دست مبارک سے مٹی پکڑی مٹی کی مٹھ اوئے او موٹیا یہ تو مٹی کی مٹھ پکڑی اللہ کے رسول نے پکڑ کر کافروں پہ پھینکی جو ہی پھینکی تو ان کی آنکھوں میں پڑی سرکار نے فرمایا شاہد الوجوہ یہ جو ہے نا وظائف پڑھنے والے نے پتا ہے یہ حزب البار کے اندر ہے لیکن ہر بندہ حزب البار پڑھتے ہیں آپ کی کتاب دے کے پڑھنا شروع کر دیں یہ الٹا کام بھی چل پڑتا ہے یہ مرشد کی اجازت کی بنا نہیں پڑھنی چاہیے عزیزان گرامی قدر آپ نے جب یہ پھینکا ان کی چہرے جو ہے وہ ان پہ مٹی پڑی انہیں ہوش نہ رہا اللہ نے نظام کو بدل دیا اب مٹی کس نے پکڑی
میرے مصطفیٰ کا۔ دست مبارک کس کا تھا؟ میرے مصطفیٰ کا۔ جملہ کس نے بولا؟ میرے مصطفیٰ نے۔ رب کو ادا اتنی پسند آئی، میرے مالک نے فرمایا ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ میرے حبیب کے بیٹی جو تو نے ماری ہے نا، سب دیکھ رہے تھے سرکار نے ماری، فرمایا میری بارگاہ سے پوچھنا حکم کیا ہے؟ میرے بابو یہ بیٹی جو تم نے ماری ہے، یہ تم نے نہیں ماری، میں رب نے ماری ہے۔ اللہ کے محبوب کی دست، اب دیکھیے دست مبارک کی شان کیا ہے۔ مسجد نبوی ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، این اس خطبے کے دوران ایک صحابی کھڑے کہتے ہیں غرقتا، اور ایک روایت ہے ہلاکتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے، غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، کیا ہوا؟ آقا خشک سالی اتنی ہے کہ ہر طرف خشکی، جانوروں کو چرنے کو نہیں مل رہا، جانور بھوک سے مر گئے، میرے کریم آقا بارش نہیں ہے، پانی پینے کو نہیں ہے، دعا فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس فرماتے سونے نبی نے دست مبارک کو اٹھایا، آسمان پہ کوئی بھی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، آقا کا دست مبارک اٹھا، نہ جانے کہاں سے بادلوں کے ٹکڑے اکٹھے ہوئے، آنن فانن بارش مسلادھار برسی۔ کہتے مسجدوں سے نکل کر جب اپنے گھر گئے، گھر جاتے وہ کیا دیکھا؟ آئے تو خشک تھے، جاتے وہ جسم بھی گیلا، لباس بھی گیلے، اور مدینے کی گلیوں میں جل تھل پانی۔ پورا ہفتہ بارش ہی رہی۔ اگلے جمعے پھر عرض کی آقا ہم تباہ ہو گئے، غرق ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ سرکار حدیث پاک ہے، سرکار مسکرا پڑے، مسکرا کر فرمایا کیا ہوا؟ کہتے یا رسول اللہ اب تو مکان بھی گر رہے ہیں، پانی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اٹھا، انگلی سے اشارہ اس طرح کیا، اشارہ کر کے سرکار حدیث پاک میں سرکار نے کیا فرمایا کہ تو دائیں بائیں آگے پیچھے برستا رہے، ہمارے اوپر برسنا بند کر دے۔ جو انگلی پھرتی گئی، بادل چھٹتا گیا، اور مدینہ شریف میں بارش نہیں، مدینے کے باہر نکلے تو بارش ہی بارش۔ مصطفیٰ کریم کے دست مبارک کی شان ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، مکے کی کافر اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بھی مسئلہ پوچھا یہ بول کر بتا دیتے ہیں، جانور گواہیاں دیتے ہیں، درخت آ کر قدموں کے بوسے لے کر گواہیاں دیتے ہیں، کیا کریں؟ آپ کوئی زمینی معاملہ چھوڑ کر آسمان کی بات پوچھتے ہیں، وہاں تو ان کا زور نہیں چلے گا، جادو وہاں اثر نہیں کرے گا۔ انہوں نے کیا کہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو نبی مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا تب مانیں گے جب یہ چاند جو ہے زمین پہ اتار دے۔ اس سے پتہ ہی چلا کافروں کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہو تو زمین پہ کھڑا ہو کر اوپر چاند کو بھی نیچے اتار۔ ماننا نہ ماننا ان کی بات انہوں نے ایمان نہ کیا، لیکن قانون کا بھی کہتا تھا کہ نبی وہ نہیں جو کر کچھ نہیں سکتا، نبی وہ ہے زمین پہ بھی ہو تو آسمان کے معاملے بھی طے کر سکتا۔ لیکن آج مولوی کو مصیبت بڑھ گئی، وہ زمین پہ بیٹھ کر قرآن سامنے لا کر کہتا ہے نبی کو کوئی پتہ نہیں ہے، نبی دیوار دے پیچھے علم کو نہیں ہے، نبی کر کچھ نہیں سکتا، نبی کو اپنی آخرت کی خبر نہیں، نبی کو اپنی قبر کا پتہ نہیں، نبی کو پتہ نہیں کل میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے قبر میں جو سوال ہونے ہیں وہ کس نے بتایا؟ مصطفیٰ۔ یہ پتہ نہیں سی تو بتا کیوں؟ نکیرین نے آنا شکلیں کیسے کس نے بتایا؟ مصطفیٰ نے۔ سرکار تو مدینے میں بتا رہے، قبر تو بعد میں بدلی ہے۔ معاشر کے لیے پل سرات کا معاملہ کس نے بتلایا؟ میرے مصطفیٰ۔ ابھی تو معاشر آنا ہے، میدان عدل لگنا، ابھی تو بار معاملہ ہونا، یعنی قبل از وقت میرے مصطفیٰ اگر پردے اٹھا رہے ہیں تو یہ رب کی عطا سے میرے مصطفیٰ کو رب نے علم عطا فرمایا۔ آقا کریم نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کٹ سارے کافر کٹھے ہوئے۔ آپ اب اس محل پہ جب پہاڑ پہ بادشاہ کا محل بنا ہوا، شکل قمر اس کو کہتے ہیں جگہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، کافر کٹھے ہو گئے، مسلمان بھی کٹھے۔ اب دیکھو نا، پہلے یہ دیکھا نہیں تھا، پہلے یہ عمل دیکھا نہیں، تو غلام تھوڑا سا تذبذب میں تھے، پتہ نہیں کیا بنتا ہے، لیکن کچھ کہتے تھے ہو کر رہے گا، کچھ تربیت میں نئے تھے، سوچو بچار میں تھے۔ عزیزان گرامی قدر، اے مصیبت میں کافر کھڑے ہیں، انہوں نے کہا یہ چاند آ کر گواہی دے، ہم تمہیں مانیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے 5 انگلیاں نہیں اٹھائی، اللہ کے رسول نے دست مبارک بلند کر کے ایک انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو کر زمین پہ اترا۔ میرے
مصطفیٰ کی ایک دائیں بغل سے ایک بائیں سے ہوتے ہوئے پھر جا کر جڑ گیا تو گویا کافروں نے کہا تھا چاند توڑ کر دکھا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا صرف توڑنا کیا ہے، نبی توڑ بھی سکتا ہے، توڑ کر جوڑ بھی سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان پیارے مصطفیٰ. عزیزان گرامی قدر، یہ نبی رحمت کا دست مبارک. پوچھو نا پھر یہ ام محبت سے کہ سرکار کے دست مبارک کی شان کیا ہے. اس کلی میں جب سرکار تشریف لائے جلوے جلوے، نور ہی نور، حسن ہی حسن، رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت، خوشبو ہی خوشبو ہے. لیکن آقا کا دست مبارک لگنے کی دیر تھی. اللہ نے جب بکری کی کھیریوں میں دودھ بھر دیا، بلکہ سیرت نگار لکھتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ بکری تم میں محبت کی تھی. دودھ کا تعلق جنت کی دودھ والی دیر سے جڑ چکا تھا. یہ میرے مصطفیٰ کے دست مبارک کی شان ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ دست مبارک ٹوٹی پنڈلی پہ لگ جائے ٹھیک ہو جاتی ہے، قطادہ کی آنکھ پہ لگ جائے ٹھیک کر دیتی. سنیے، آپ سن کر حیران ہوں گے. عزیزان گرامی، غزوہ تبوک کا موقع ہے. میں اختتام کی طرف بھی آ رہا ہوں. غزوہ تبوک پہ میرے مصطفیٰ کریم جب غزوہ کی طرف تشریف لے گئے، رستے میں آج بھی تبوک جا کر دیکھیے وہاں بڑی آسائشات ہے. سب پورے سعودی عرب کا مری اگر سمجھے تو تبوک ہے. ہر پھل وہاں پہ موجود ہے. لیکن آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا سراج کیا ہے. حالانکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہلے قومیں تباہ ہو چکی تھی. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو پانی قافلے میں ختم ہو گیا. آقا علیہ السلام، یہ سیاست تک حدیث، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے پوچھا پانی ہے؟ تو وہاں ایک چشمہ تھا پانی کا جو خشک ہو کر اتنا رہ گیا کہ جتنا جوتے کا تسمہ نہیں ہوتا اتنی باریک سی چشمے سے لکیر نکل رہی تھی پانی کی. تو اتنے لوگوں کو پانی کیسے کام آتا؟ عرض کی یا رسول اللہ، یہ آپ کو تو سرکار نے فرمایا اچھا. صحابہ نے اپنے ہاتھ سامنے رکھ کر اس پانی کی لکیر جو اتنا تھوڑا تھوڑا چل رہا تھا اس کو روکا. تھوڑی دیر روکنے کے بعد پانی جب کچھ اکٹھا ہوا تو میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنے دست مبارک کو دھویا، پھر اپنے چہرے کو دھویا. آقا کریم نے پھر اس سے کلی کی اور اسی پانی میں جب یہ گرا اور اس کے بعد وہ پانی اس چشمے میں شامل ہو گیا. میرے قریب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کو بلاؤ اور پانی جتنا پینا چاہتے ہو پی لو. پانی چشمے سے اتنا نکلا کہ وہ بے شمار کافی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ تھے. انہوں نے پانی پی بھی لیا، مشکیزیں بھر بھی لیے، اونٹوں کو پلا بھی لیا، ضرورت والوں نے نہا بھی لیا، وضو بھی کر لیا. پانی اسی طرح تھا، بات ختم نہیں ہوئی. میرے قریب آ کر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا معاذ سن لے، رب تجھے اتنی عمر دے، اگر تو طویل عمر پائے تو پھر دیکھے گا اس چشمے کو کہ یہاں رب کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے. اس چشمے کے پانی سے آج دیکھے پورا تبوک سرسبز و شاداب ہے. یہ میرے مصطفیٰ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کی برکت اور آقا کے ہاتھوں کے دھونے کی برکت. سبحان اللہ. اتنی برکت اللہ کریم نے اپنے محبوب کے دست مبارک میں رکھی ہے. یارو کیا کیا بات کریں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا لشکر جا رہا ہے، کچھ کھانے کو ہے. عرض کی یا رسول اللہ یہ تھوڑی سی میرے توشہ دار میں کھجوریں ہیں. ایک روایت ہے کہ وہ 11 تھی، ایک روایت ہے کہ 21 تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس لے آؤ. جب پاس لایا کہ اللہ کے رسول نے کھولا نہیں، اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈال دیا. جتنی کھجوریں تھی ان کے اندر ہاتھ کس طرح پھیرا، نکالا، فرمایا ان کو بلاؤ 10 آتے جائیں کھجوریں کھاتے جائیں. صحابہ رسول 10 کی ٹولی بن کر آتے. حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نکال کے دیتا رہا. وہ ان کا پیٹ بھر جاتا، 10 اور آ جاتے، پھر وہ چلے جاتے، پھر 10 اور آ جاتے. کہتے پورا لشکر جو ہے ان کا پیٹ بھر گیا. اگلی بات سنیے میرے کریم آقا نے کیا فرمایا. فرمایا ابو ہریرہ اس طرح کر، اس کو الٹنا نہیں، کھول کے دیکھنا نہیں. جب تک تو کھولے گا نہیں، الٹے گا نہیں، اس میں برکت ختم نہیں ہوگی. حضرت ابو ہریرہ کہتے واللہ میں نے اس کو شیطان سے جب چاہا جتنا چاہا اپنے لیے، خاندان کے لیے، مہمانوں کے لیے نکالتا رہا. اور تقریباً 25 سال تک
وہ توشہ دامن کے پاس رہا. حضرت عثمان غنی کی جب شہادت ہوئی اس وقت کہتے اس رش میں بھیڑ میں وہ میری کمر کے ساتھ باندھا ہوا تھا, کہیں گر گیا پھر مجھے ملا نہیں ہے. آپ فرماتے مجھے جب بھی ضرورت پڑتی میں اس میں سے نکال کر دے دیتا تھا, اور اس پر عنوان نکل گئی 2600 کلو یا اس سے بھی زیادہ وہ بنتی ہیں, جو اتنی کھجوریں وہ کہتے ہیں ہم اس سے نکال کر کھا چکے تھے.